اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کہ جس کے لیے تمام الفاظ، تمام استعارات، حمد و ثنا کیے جانے والے تمام کلمات کم ہیں، اور چاہ کر بھی ہم اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام رسولوں پر، تمام اللہ کے اولیاء پر، تمام صالحین پر، تمام بزرگ بندوں پر، اور بالخصوص اس ذات پر کہ جس کے ہم امتی ہیں، اور جس ذات کو اللہ رب العالمین نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور جس انداز سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع پر اور اس انداز سے شاید کہیں گفتگو ہوتی ہو۔ اس موضوع کو چھیڑا تو جاتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ بہت کم چھیڑا جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ اگر اس موضوع کو چھیڑا بھی جاتا ہے تو چونکہ یہ موضوع اتنا گنجلک ہے اور اتنا پیچیدہ موضوع ہے کہ ہر کوئی اس موضوع میں تفصیلی بات کرنے کا اہل بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی جرأت بھی نہیں کرتا۔ میں بھی ایک ناچیز بندہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس موضوع پر صحیح طور پر بولنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ موضوع اس قدر اہم ہے اور اس قدر گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اس کے تمام پرتوں کو اگر دھیرے دھیرے کھولا جائے اور اس موضوع کی تہ میں جایا جائے تو یقین جانے گھنٹوں بیت جائیں گے، مگر اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا میں چند بنیادی باتیں جو اس موضوع کے تعلق سے اس وقت میں بتائی جا سکتی ہیں ان باتوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ موضوع کیا ہے؟ جی ہاں، وہ موضوع ہے ہمارا دل، ہمارا دل، جس پر بہت ہی کم بات ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یا یوں کہہ لیں، یاد رکھیں، انسان کے جسم کے دو حصے ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی ذات کے، یہ زیادہ مناسب رہے گا سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ انسان کی ذات کے دو حصے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، یعنی جو ہمارا جسم ہے، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا چہرہ، ہمارا پورا باڈی، ہماری یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک یہ حصہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اپنے یا پھر کسی مردے کا اگر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اس کا دل بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا دل جو موضوع ہے وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گرچہ موضوع ہے لیکن اس گوشت پر ہم بات نہیں کرنے والے ہیں۔ ہمارے ذات کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، دو حصے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے جسمانی حصہ اور دوسرا ہوا کرتا ہے روحانی حصہ۔ موضوع ذرا گنجلک ہے، اس لیے آپ غور سے سنیں، ورنہ شاید کہ کسی کے سمجھ میں نہ آ پائے۔ تو ہماری ذات کے دو حصے ہوا کرتے ہیں، پہلا حصہ ہمارے جسم کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے ہماری روح کا۔ یعنی ہم جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھ سکتے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو کاٹ ڈالا جائے، اللہ نہ کرے کسی کا پوسٹ مارٹم اگر ہو تو ہم اس کا دل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ دل سے مراد انسان کی روحانی دنیا ہے۔ ایک ہوتی جسمانی دنیا اور ایک ہوتی ہے روحانی دنیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں روحانی دنیا کی سیر کریں گے، اپنے دل کی سیر کریں گے کہ یہ ہمارا دل آخر کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، کیا کیا اسرار و رموز اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے دل میں مخفی کر رکھے ہیں اور چھپا رکھے ہیں۔ تو بھائیو اور دوستو، سب سے پہلی چیز دل کے بارے میں
جس کا بتانا ضروری ہے. ایک چیز یاد رکھیں دل کے تعلق سے، یہ چیز جان لیں کہ انسان کا دل ہی اصل ہوا کرتا ہے. انسان کا دل ہی اس کی شخصیت کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کے اندر کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. اس کو یوں سمجھنا ہے کہ جس طرح کوئی گاڑی ہوتی ہے، کوئی بائک، کوئی کار وغیرہ، جی کہ کوئی بھی گاڑی، جس طرح اس کا انجن، کسی بھی گاڑی کا انجن اس گاڑی کا اصل ہوا کرتا ہے، اس کی حقیقت ہوا کرتا ہے. یعنی آپ گاڑی کا کوئی دوسرا پارٹ ہٹا دیں تو گاڑی تب بھی چلے گی، لیکن اگر انجن خراب ہو جائے، انجن میں ذرا سی بھی خرابی آ جائے تو پوری کی پوری گاڑی رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، بلکہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیں جس طرح گاڑی کا انجن گاڑی میں اصل ہوا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے دل کا انجن، ہمارا انجن، ہماری شخصیت کا انجن، ہماری ذات کا انجن ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے. اور یہ اصل جس طرح دینی اعتبار سے ہے اسی طرح دنیا کے اعتبار سے ہے. بات انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گی. غور کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارا دل دینی اعتبار سے اصل ہے اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا دل اصل ہے. آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں تاکہ بات کچھ اور واضح ہو جائے. حدیث میں لمبی حدیث ہے، اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار ہمارے جسم میں، ہماری ذات میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح رہے تو پورے کا پورا جسم باقی رہتا ہے، صحیح سلامت رہتا ہے. اور آپ نے آگے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا اور کور نہیں بلکہ ہمارا دل ہے. یعنی ہمارا دل ایک ایسی چیز ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر خراب ہو جائے تو ہم زندہ باقی نہیں رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں بالکل صحیح سلامت، جن کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی بیماری نہیں، کسی بھی قسم کا مرض ان کو لاحق نہیں، چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا وہ اللہ کو پیار ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کو مرنے میں ایک پل نہیں لگتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہارٹ اٹیک. آج جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے انسان کے مرنے کی؟ دل ہمارا اثر ہوتا ہے، اسی لیے ایک پل نہیں لگتا اور انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں سے قیامت تک واپس آنا ممکن نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، قیامت تک وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکتا. صرف ایک پل لگتا ہے دل کی خرابی کی وجہ سے. یعنی اگر انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے اہم بات ہوئی کہ انسان کا دل اس قدر اہم ہے کہ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان ایک پل کے لیے بھی زندہ باقی نہیں رہ سکتا ہے. اور اسی طرح انسان کا اندرون یعنی انسان کی روحانی دنیا، یعنی ہمارے اندر کی جو روحانی دنیا ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ جاننا ضروری ہے. دنیاوی اعتبار سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر کی دنیا کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور کیا اس کو مقام حاصل ہے. اس کا اندازہ اگر میں آپ کو پریکٹیکل مثالیں دوں جو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں عموماً ہوا کرتا ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے دل کی دنیا اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر ہم بھوکے بھی ہوں لیکن ہم بھول جائیں کہ ہم بھوکے ہیں تو یقین جانے ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے. شاید کہ اس کا تجربہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کام میں آپ اس درجہ مشغول ہو جاتے ہیں، اس حد تک مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ ارے آج تو ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، آج ہم نے شام کا کھانا نہیں کھایا، یا ہم نے کل شام کا کھانا نہیں کھایا تھا اور آج بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. یا اسی طرح ایک اور چیز جس کا اکثر لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، جب ہمارا کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار، کوئی چہیتا، کوئی لاڈلا، اللہ رب العالمین ہمارے اقربا کو محفوظ رکھے اور صحیح سالم رکھے، آمین. جب ہمارا کوئی قریبی، کوئی چہیتا، کوئی لاڈلا ختم ہو جاتا ہے تو ہماری بھوک پیاس سب کچھ مٹ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر عورتیں 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتی اور ان سے کہا جائے لو کچھ کھا لو، ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، تو کہتی ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی.
اور یقیناً سچ میں ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو بھوک لگی ہو لیکن وہ تب بھی کھانا نہ کھا رہی ہو. ان کو سچ میں بھوک نہیں لگتی ہے. جانتی ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہمارا دل اس قدر اہم ہے کہ دل کے اندر جو بات بیٹھ جائے پورا جسم اسی کو مان لیتا ہے. آسان مثال سے یوں سمجھیں کہ ہمارا یہ پورا جسم یہ ایک سلطنت ہے, ایک حکومت ہے, اور اس کا حاکم ہمارا دل ہے. ہمارا دل اس کا حاکم ہے, اس کا بادشاہ ہے اس جسم کا. ہمارا دل جو حکم صادر فرما دے پورا جسم اس کو سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور اس کو ماننے کے تیار ہو جاتا ہے. اگر ہمارا دل اندر سے کہہ دے کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی تو ہمارے پیٹ کی یا ہماری آنتوں کی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کھانا مانگ لیں, یا دماغ تک یہ میسج پہنچا دیں کہ لاؤ کھانا لاؤ ہم بھوکے ہیں. کسی کی جرأت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے دل کا ہمارے جسم کا بادشاہ ہے اس کا آرڈر آ چکا ہے کہ تمہیں ابھی بھوک نہیں لگ رہی ہے, تمہیں ابھی کھانا نہیں کھانا ہے. دنیا کے اعتبار سے دل کس قدر اہم ہے اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھے کہ وہ لوگ جو ورزش کرتے ہیں اور جو پش اپس کرتے ہیں, پش اپس کہتے ہیں یعنی جو لوگ لیٹ کر زمین پر بار بار اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں لیٹے لیٹے, جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں صبح اور شام, وہ لوگ اس بات کو خاص طور سے جانتے ہوں گے کہ ہمارا دل, ہمارا اندرون, ہماری دل کی دنیا اس قدر اہم ہے اور ہمارے جسم پر اس کی اس درجہ حکومت ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم تھکے نہیں ہیں تو ہم تھکتے نہیں ہیں, اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم تھک چکے ہیں تو ہم جلدی تھک جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ پش اپس کرتے ہیں اور جو لوگ بار بار اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے ہیں, جب وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں, گنتے ہیں اور دماغ میں پہلے سے یہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس مرتبہ 30 بار یا 40 بار مثال کے طور پر ہمیں 40 بار پش اپس کرنا ہے, یعنی اوپر اٹھنا ہے پھر لیٹنا ہے, پھر اٹھنا ہے پھر لیٹنا ہے. اگر وہ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لے اور 40 بار پش اپس کرے تو یقین جانے وہ 40 بار پش اپس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 40 سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اور اگر وہی انسان جو 40 کر لیتا ہے اگر وہ اپنے دماغ میں پہلے سے یہ بٹھا لے اور یہ سوچ کر ورزش اپنی شروع کرے کہ ہمیں 30 بار یہ کام کرنا ہے تو یقین جانے وہ 30 ہی بار یہ کام کر پائے گا, اس سے آگے اس کا جسم خود بخود تھک جائے گا. تو ہمارا اندرون, ہمارے دل کی دنیا اس قدر اہم ہے اور ہمارے جسم پر اس کی اس درجہ حکومت ہے کہ ہمارا اندرون جو سوچ لیتا ہے ہمارا جسم اس کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اگر ہم سوچ لیں ہمیں بھوک نہیں لگ رہی, ہمیں بھوک نہیں لگتی. اگر ہم سوچ لیں ہمیں پیاس نہیں لگ رہی, ہمیں پیاس نہیں لگتی. اگر ہم سوچ لیں کہ ہم تھک چکے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اگرچہ ہم نہ تھکے ہوں, اور اگر ہم سوچ لیں کہ ہمیں تھکنا نہیں ہے, ہم تھکے نہیں ہیں تو ہم تھکتے نہیں ہیں اگرچہ ہم زیادہ کام کیوں نہ کر لیں. تو یہ دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا تھا اتنی تفصیل سے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے دل کی دنیا, ہمارا اندرون کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور کس درجہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں دینی اعتبار کی طرف. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ابھی جو بھی مثالیں دی گئیں یہ ساری مثالیں دنیا کی تھی, یعنی دنیاوی اعتبار سے دل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اور دل جو کہہ دے وہ پورا جسم مان لیتا ہے, تھکتا نہیں ہے نہ ہی رکتا ہے. اب آتے ہیں ہم دینی اعتبار سے کہ دینی اعتبار سے ہمارا دل کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں, سب سے بڑی مثال کہ دینی اعتبار سے اگر انسان دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے, چاہے وہ زبان سے کہہ لے, چاہے وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, چاہے زندگی میں کتنی مرتبہ بھی حج کر لے, کتنے بھی صدقہ خیرات کر دے, کتنے بھی نیک اعمال کر لے, اپنی نامہ اعمال میں نیکیوں کا پہاڑ بنا لے, اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یقین جانے اللہ رب العالمین نے اس کو منافق گردانا ہے. وہ شخص منافق ہے, کبھی بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. تو دینی اعتبار سے دل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر دین اور اسلام کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا, ہم نے دل سے اسے اقرار نہیں کرا ہے, تو یقین جانے ہم منافق ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں سیدھے جہنم میں پھینکنے والا ہے. اللہ رب العالمین جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے اور جنت میں داخل فرمائے, آمین. تو دل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اگر اپنے دل سے اقرار نہ کرے تو ایسے اقرار کی زبان سے خواہ اقرار کر لے یا اپنے اعمال سے کتنی بھی نیکیاں کر لے, اس کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بقات نہیں, کوئی اہمیت نہیں جب تک انسان اپنے دل سے اقرار نہ کر لے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ
دینی اعتبار سے دل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسا انسان جو دل سے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن حقیقی طور پر اگر اس کے دل میں ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا جس طرح داخل ہونا چاہیے تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. وہ اسلام کو لا چکا ہے لیکن ابھی ایمان نہیں لایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا کہ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. فرمایا قل لم تؤمنوا کہ آپ کہہ دیں کہ ابھی تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو, ولکن قولوا اسلمنا بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم اسلام والے بن گئے, ایمان والے بھی تم نہیں بنے ہو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے آگے وجہ ذکر فرمائی اور وجہ کیا تھی؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اگرچہ ہم دل سے اقرار کر لیں لیکن ایمان حقیقی طور پر ہمارے دل کی تہ تک داخل نہ ہو تو یقین جانے ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں, ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ دل کی اہمیت ہے کہ جب تک دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا ہم مومن نہیں مانے جائیں گے, ہم ایمان والے نہیں مانے جائیں گے. اور اسی طرح دل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اگر دل سے اقرار بھی کر لے اور ساری محنتیں بھی کر لے, اس کے دل میں ایمان داخل بھی ہو جائے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی بھی عبادت میں اللہ کی عبادت کرتے وقت اگر اس کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ پیدا ہو جائے, ذرہ برابر دکھاوا آ جائے, ریاکاری آ جائے تو یقین جانے یہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں جو مسیح دجال, جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے لمبا کر دے کہ فلاں شخص اس کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقین جانو یہ شرک خفی ہے اور یہ دجال کی فتنے سے زیادہ بڑا ہے. تو انسان اگر صاحب ایمان بھی ہے, دل سے اقرار بھی کر رہا ہے, نیک اعمال بھی کر رہا ہے, اگر ذرہ برابر کھوٹ پیدا ہو گئی اس کے دل میں یقین جانے اس کا عمل رائے گا ہے بلکہ الٹا اس کے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بننے والا ہے. کیوں؟ صرف دل میں ذرا سی کمی ہو جانے کی وجہ سے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کا کس قدر لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اور کس قدر ہمیں اپنے دلوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم اچھے اعمال بھی زندگی بھر کرتے رہیں, ہم نیک اعمال بھی کرتے رہیں, محنتیں بھی کرتے رہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے رہیں, جسمانی محنت بھی کریں, سب کچھ کریں, اگر دل میں ذرا سی بھی خرابی پیدا ہو گئی, اگر دل میں کسی کے لیے کچھ ہوا, اگر ہمارے دل میں ریا ہوئی, نمود ہوا, شک ہوا, کچھ ہوا, یقین جانے ہمارے سارے اعمال برباد ہیں, ہمارے زندگی کی ساری محنتیں برباد ہیں اگر ہم نے اپنی دلوں کی اصلاح نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی دلوں کی اصلاح نہیں کرتے ہمارے سارے اعمال بیکار ہیں, ہماری ساری محنتیں برباد ہیں, ہماری ساری کاوشیں اللہ کے ہاں رائگاں ہو جانے والی ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ دینی اعتبار سے ہمارا دل کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر ہمیں اپنے دلوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم بات کر رہے تھے اب تک کہ دل کس قدر اہمیت کا حامل ہے. باتیں اس موضوع پر اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن دل کی اہمیت کے معاملے میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. تو اب تک ہم نے یہ جان لیا کہ جس طرح دنیاوی اعتبار سے دل اہمیت کا حامل ہے اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ہمارا دل نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں ہر دم اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دل کے متعلق ایک دو چیزیں ایسی جانتے ہیں جن کے جانے بنا ہم دل کو نہیں جان سکتے. سب سے پہلی چیز جو دل کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری ہے وہ چیز ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے ہمارے جسم میں, غور سنیے گا, کہ ہمارے جسم میں دل ایک ایسی چیز ہے جس پر خود ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے, جس پر خود ہمارا کنٹرول نہیں ہے اور ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ دل واحد ایک ایسی چیز ہے, ہمارے ہاتھ پر ہمارا اختیار ہے, ہمارے پیروں پر ہمارا اختیار ہے, ہماری نظروں پر ہمارا اختیار ہے, ہمارے کانوں پر ہمارا اختیار ہے. غرض یہ کہ ہمارے جسم کے ہر ایک عضو پر ہمارا اختیار ہے. ہم جب چاہیں ہاتھ کو اٹھائیں, جب چاہیں نیچے کریں, ہم جب چاہیں پیروں کو سے چلیں, ہم جب چاہیں کھڑے ہو جائیں, ہم جب چاہیں دوڑیں, ہم جب چاہیں بھاگیں, ہم جب چاہیں رک جائیں, ہم جو چاہیں وہ کریں, ہم جب چاہیں کودیں, ہم جب چاہیں تو نیچے گریں, ہم جب چاہیں تو اوپر اٹھ جائیں. غرض یہ کہ ہم جو چاہیں اپنے جسم سے کر سکتے ہیں سوائے دل کے, سوائے دل کے.
دل ہمارے جسم کا ایک ایسا واحد عضو ہے اور ایک ایسا واحد حصہ ہے ہمارے جسم کا جس پر خود ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، کسی بھی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی ہم چاہ کر بھی اپنے دل میں کچھ بٹھا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ غور کریں، آج ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کے تعلق سے کوئی دعا مانگتا ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کے تعلق سے دعا مانگتے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، تو میرے دل کو اپنی طاعت پر لگا دے، اطاعت پر لگا دے۔ یعنی دل ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہم اس کو منوا نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اس سے ہم کچھ منوا لیں، اس سے ضد کر لیں، یقین جانیں ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، کہ بندوں کی جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ یہ دو انگلی جو میں دکھا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی انگلیوں سے تشبیہ قطعاً مقصود نہیں ہے، کوئی غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی تو آپ نے کہا کہ قلوب العباد بین اصبعیہ الرحمن، کہ ہمارے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا یصرفھا کیف ما شاء، کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یعنی یہ دل گرچہ ہمارے جسم میں فٹ ہے، گرچہ ہم اس دل سے سانس لے رہے ہیں، گرچہ یہ دل ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے، لیکن یقین جانیں یہ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بلکہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور دل کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، دل پر حکومت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو جب دل میں کوئی خرابی پیدا ہوگی، جب دل میں کوئی خرابی پیدا ہوگی، جب ہمارے دل کو کوئی مرض لاحق ہوگا، ہمارا دل جب بیمار ہوگا، تو ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف، کیونکہ وہی دلوں کو بنانے والا ہے، وہی دل کو پھیرنے والا ہے، اور وہی دل پر حکومت کرنے والا ہے۔ جس طرح ہماری آنکھ میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان میں خرابی ہوتی ہے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہم ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل جب بیمار ہوتا ہے تو ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ جب دلوں کو بنانے والا وہ ہے، بگاڑنے والا وہ ہے، حکومت کرنے والا وہ ہے، سنوارنے والا وہ ہے، تو یقین جانیں ہمارے دل کا علاج کہاں پر ہے اور کیا دوا ہے جس سے ہمارے دل کا علاج ہو سکتا ہے، کس دوا سے ہمارے دل کو شفا مل سکتی ہے، اس دوا کا بتانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ دل یہ ایک ہمارے جسم کی ایسی چیز ہے جو پورے جسم پر حکومت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا ہے، یعنی ہم تو چاہ رہے ہیں کریں لیکن ہمارا دل وہ تیار نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے، تو ہمارے ہاتھ پیر خود بخود سست پڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر خود بخود سست پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات کچھ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمارا دل چاہتا ہے، تو پتہ نہیں کیوں اچانک ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور ہم فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں یا فلاں کام کرنا فوراً شروع کر دیتے ہیں اچانک سے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دل کا آرڈر ہوتا ہے اور اس کے تحت جسم اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس سے کوئی اس غلط فہمی میں قطعاً مبتلا نہ ہو
کہ ہم مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے دل نے جو سوچ لیا بس وہ ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے دل نے سوچ لیا کہ ہمیں گناہ کرنا ہے بس ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے دل نے سوچ لیا کہ ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے, موویز دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہی پڑیں گی, ہم بچ نہیں سکتے ہیں. تو یاد رکھے دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, دل ہماری قدرت میں نہیں ہے, دل ہمارے قابو میں نہیں ہے, لیکن یہ ہاتھ پیر, یہ اعضاء, جسم کے تمام اعضاء یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ دل اندر سے کچھ چاہ رہا ہو, دل کہہ رہا ہو کہ آپ بھی نماز پڑھنے نہ جاؤ, سردی ہے, وضو بناؤ گے, پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, سردی لگے گی, لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے دل کو مار کر اٹھیں بستر سے, رضائی کو پھینکیں دور اور جائیں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں, مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. یہ ممکن ہے. اور یہیں پر اہل ایمان اور غیر اہل ایمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ کے بندے جو سچے ہیں اپنے دعووں میں, اور اللہ کے وہ بندے جو محض دعویٰ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یہیں پر دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے خاطر اپنے دلوں کو مارتے ہیں. ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. ذرا بتائیں, سردی میں کس کا دل چاہے گا کہ رضائی سے بلا وجہ اٹھے, گرم گرم رضائی کو دور پھینکے اور جائے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, پھر جائے ٹھنڈی میں جا کر نماز پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ آ کر لیٹے؟ کس کا من چاہے گا؟ کسی کا دل نہیں چاہتا ہے, کسی کو شوق نہیں ہے کہ اپنا آرام, اپنے آسائش کو خراب کرے, اس میں غارت گیری کرے. کسی کو ہی پرواہ, کسی کو یہ شوق نہیں ہوتا ہے. لیکن اہل ایمان ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو مار کر اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے دل کو زبردستی راضی کرتے ہیں. اور دل نہیں مانتا ہے تب بھی دل کو منا چھوڑ کر اپنے ہاتھ پیر سے جاتے ہیں, وضو بناتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں, کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھ لے کہ ہم محض مجبور ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یقین جانیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو منانا ہے. اور بتایا گیا کہ دل کو منانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا اختیار ہے ہمارے دلوں پر بھی اور ہمارے اعضاء پر بھی. اگر ہمارا دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا؟ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے, ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے. آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, زبان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یقین جانیں اللہ کی مدد دور نہیں ہے, اللہ رب العالمین آپ کی مدد ضرور کرے گا. بس اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی, تھوڑا سا اپنے دل کو مارنا پڑے گا. اور یہیں پر اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں, یہیں پر اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں کہ اپنے دل کی مخالفت لوگ نہیں کر پاتے, اپنے دل کو مار نہیں پاتے. سردی میں اذان کی آواز سنتے ہیں ہم, لیکن مسجد کو نہیں جا پاتے. کیوں؟ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑا اور لیٹ لے. کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے, جماعت کھڑے ہونے کی آواز آتی ہے, مسجد کے بغل میں ہمارے گھر ہوتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں, ابھی کسٹمر کھڑے ہیں, ابھی گراہک کھڑے ہیں, ابھی ان سے اور تھوڑا کما لو, ابھی تھوڑا اپنی دکان کو اور آگے بڑھا لو, اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے. تو اپنے دل کو مارنا اور اپنے دل کو سمجھانا یہ سب سے اہم اور بڑا کام ہے, جہاں پر اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں اور جہاں پر اکثر لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں. تو دل کے تعلق سے یہ سب سے اہم بات ہے کہ دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے قدرت میں نہیں ہے, ہمارے قابو میں نہیں ہے. لیکن یقین جانیں ہمارے اعضاء, ہمارے دوسرے, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ پیر, یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. اور ہم اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے ہیلپ سے, اس کی استعانت سے ہم اپنے دلوں کو بھی منوا سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی مخالفت کرنا پڑے گی, اس کو مارنا پڑے گا. اور اسی طرح دل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو ایک بات دل کے تعلق سے اور جان لیں, اور وہ بات یہ ہے کہ دل کے شفا کن کن چیزوں میں ہے. چونکہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے. یاد رکھیں میں جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے یا کسی کو سانس کی پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. میں بات کر رہا ہوں روحانی بیماریوں کی. کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے, کسی کے دل میں کسی کے لیے جلن ہے, کبھی کوئی نماز پڑھتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے, یا کبھی کوئی دیگر نیک اعمال انجام دیتا ہے تو دکھاوے کے لیے انجام دیتا ہے. میں ان بیماریوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہمارا دل کسی نہ کسی طرح بیمار ہے اور ہمارے دل کی بیماریاں موجود ہیں. لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارا دل شفا پا سکتا ہے
اور کس طرح ہمارا دل صحیح اور سالم رہ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا دل انہی چیزوں میں شفا پانے والا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کے دل ایسے ہیں، اللہ گواہ ہے، کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل نرم ہیں اس طرح جس طرح نرم ہونا چاہیے۔ آج ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں یوں ہی گزر جاتے ہیں، آج ہم کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں پرواہ ہی نہیں کرتے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، ہم دنیا میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم دنیا میں آ کر دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے ہیں، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پرواہ ہے تو بس اپنی دنیا کی پرواہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دل سخت کس طرح ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ اس کے بعد پھر لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہو گئے غور کریں، فہی کالحجارہ کہ دل ہمارے پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ بلکہ کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سختی کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ یقین جانیں سب سے پہلا علاج اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، سب سے پہلا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، توکل کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کا سب سے پہلا علاج اور سب سے مؤثر علاج اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم گناہ کا کام کر لیں اس کے باوجود ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ندامت نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اور ذکر کرنے کا مطلب یاد رکھیں اللہ کو یاد بھی کرے اور سمجھ کر یاد کرے، یعنی اگر قرآن پڑھے تو سمجھ کر پڑھے، حدیث پڑھے تو سمجھ کر پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دل کو نرم کرنے کے لیے اور دل کے علاج کے لیے سب سے دوسری اور بڑی مؤثر چیز جو ہے وہ ہے ہمارا استغفار، توبہ وغیرہ۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، تو ہمارے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب ہم جتنے زیادہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ نقطہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے انسان کے دل پر چھا جاتا ہے اور انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کالا ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہم اپنے دل کو صرف انہی چیزوں سے شفا دے سکتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو سب سے مؤثر چیز اس کے بعد یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے، انشاءاللہ ہمارے دل دھو دیے جائیں گے۔ اور تیسری سب سے بڑی مؤثر چیز، میں اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تیسری سب سے بڑی مؤثر چیز جو ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے کافی ہے اور جو ہمیں ہمارے دلوں کو صحیح سالم رکھنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے آنسو۔ یقین جانیں بظاہر آنسو ہماری آنکھوں سے گر کر زمین میں چلے جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں میں لگ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، لیکن یقین جانیں یہ آنسو گرچہ بظاہر حقیقی دنیا میں، جسمانی دنیا میں بظاہر یہ آنسو اگرچہ کپڑوں پر یا زمین پر یا کتابوں پر گر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ آنسو ہمارے دلوں میں گر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ آنسو ہمارے گندے دلوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 7 لوگوں میں سے ایک آدمی کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک ایسا انسان جس نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، یہاں تک کہ ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔
یقین جانے اگر ندامت کا ایک آنسو بھی ہماری آنکھوں سے گر جائے تو ہمارے پورے دل کو دھونے کے لیے کافی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ آنسو سچا ہو، اخلاص سے بھرا ہوا ہو، اس کے اندر اخلاص کا غلبہ ہو، تو انشاءاللہ ایک آنسو ہماری آنکھ سے گرتا ہوا، ایک آنسو جو بظاہر گر کر ضائع ہو جا رہا ہے، بیکار چلا جا رہا ہے، وہ آنسو ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ آنسو سچا ہو، اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ تو یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں سب سے اہم چیزیں تھی، باقی باتیں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تھی ذکر، دوسری چیز استغفار اور تیسری چیز آنسو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں اور ان کے ذریعے اپنے دلوں کا علاج کریں تو انشاءاللہ ہمارے دل بہت جلد شفا پا جائیں گے اور ہمارے دل اللہ رب العالمین کے یہاں صحیح سلامت ہوں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یہ سب اور جو ہمارے اعضاء ہیں یہ سب اعضاء ہمارے بیکار ہو جانے والے ہیں۔ اللہ کے اگر نزدیک کچھ پہنچنے والا ہے تو وہ ہمارے اعمال، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر کچھ دیکھنے والا ہے ہمارا تو وہ ہمارے دل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے اور بیٹیاں فائدہ دیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن جو شخص اللہ کے پاس اپنا صحیح سلامت دل لے کر آئے گا تو وہ دل کل قیامت کے دن اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے اعضاء یہ سب گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارا دل واحد ایک ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کو پہنچنے والا ہے اور اللہ کل جس کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری انرجی، ہم نے اپنی ساری طاقت، ہم نے اپنی ساری قوت اگر کسی میں ضائع کی ہے تو وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں ضائع کی ہے۔ ہم نے اگر اپنا مال خرچ کیا ہے تو وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں ضائع کیا ہے، اپنے جسم کو سنوارنے میں برباد کیا ہے۔ کاش تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا دھیان ہم اپنے دلوں کی طرف بھی دے لیتے اور تھوڑا سا اس کو سنوارنے کی کوشش کر لیتے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی دل ہیں جو اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ دل کے تعلق سے انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کبھی بعد میں کی جائیں گی۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کو حسد، کینہ، جلن اور بغض، نفرت، عداوت سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے